کیا سورج کو دیکھ کر پڑھنے والی کوئی دعا سنت مبارکہ سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو مکمل ریفرنس کے ساتھ عربی میں پڑھ دیں اور اردو ترجمہ بھی فرما دیں۔ سورج والی نبی علیہ السلام سے تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے جی۔ چاند کے بارے میں بھی کچھ روایتیں ہیں، لیکن کوئی بھی صحت کے درجے پہ نہیں ہے کہ چاند دیکھ کے دعا کی جائے۔ اگر کوئی کر لیتا ٹھیک ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے ضرور کریں، دعا تو آپ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں جی۔ البتہ سورج کے بارے میں موقوفاً سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا صحیح مسلم میں ہے، کچھ تابعین ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اور آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے صبح و شام کے اذکار کی سب سے جو بیسٹ دعا ہے نا وہ انہوں نے روایت کی ہے، اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ربی اسألک خیر ما فی ھذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم وشر ما بعدہ ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ اور شام کے لیے امسینا و امس الملک للہ، یہ نبی علیہ السلام کی جو صبح و شام کی دعائیں ہیں نا دونوں صحیح مسلم میں، اس کے راوی بھی عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلم شریف میں آتا ہے، اسی صحیح مسلم میں کچھ تابعین عبداللہ ابن مسعود کو ملنے جاتے ہیں فجر کے فوراً بعد، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ اپنی ایک کنیز کو بھیجتے ہیں کہ مہمانوں کو اندر لے آؤ، تو مہمان پھر بھی باہر کھڑے رہتے ہیں، پھر دوبارہ پیغام بھجواتے ہیں تو وہ اندر آتے ہیں۔ تو وہ تابعین سے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے تمہیں اندر آنے کی اجازت دی تھی تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کے گھر والے اس وقت آرام کر رہے ہوں گے؟ پھر وہ عبداللہ بن مسعود کے گھر والے نہیں ہوں گے، یہ تو اللہ کے ذکر کا وقت ہے۔ یہ وہی عبداللہ ابن مسعود ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے، ایک عورت آگے کہتی ہے کہ آپ تو لعنت کرتے ہیں ایسی عورت کے اوپر کہ جو چہرے کے بال نوچے، دانتوں میں گیپ بنوائے یا ٹیٹو بنوائے۔ تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ لعنت کروں جس پہ قرآن میں لعنت ہے؟ انہوں نے کہا میں نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن میں تو کہیں ایسی عورت پہ لعنت نہیں آئی ہے۔ وہ پاکستانی عورت نہیں تھی نا، یا تو صحابیہ تھی یا تابعیہ تھی۔ تو آپ نے میں کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، کا پڑھا ہے۔ تو ان کا بخاری و مسلم کی حدیث یہ آگے چلتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ اور اس کا رسول لعنت فرماتے ہیں ایسی عورتوں کے اوپر۔ تو جس پہ رسول اللہ اور اللہ نے لعنت فرمائی ہے تو قرآن تو کہتا ہے کہ جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، تو قرآن میں ہی لعنت آئی نا۔ اس نے اگلی بات کر دی، اس نے کہا تہاڈی بیوی بھی یہی کر دی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا جاؤ دیکھ لو اندر جا کے۔ وہ اندر گئی تو واپس آ کے کہا کہ نہیں اے بھی سونی سنائی گلاں سن، اے تہاڈے خلاف کلپ جڑا ایویں چڑھا ہوا سی، جھوٹا الزام تھا۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتی ہوتی پھر عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی۔ بھئی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، وہ صرف اللہ رسول کو ماننے والے نہیں تھے، اللہ رسول کی ماننے والے بھی تھے۔ تو مسلم شریف کی اس حدیث پہ واپس آ جائیں، ابن مسعود نے کہا کہ وہ پھر ابن مسعود کے گھر والے تو نہ ہوتے جو اس ٹائم سوئے ہوئے ہوتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر ہم بیٹھ گئے تو عبداللہ بن مسعود پھر ذکر اذکار کرنا شروع ہو گئے، تسبیحات پڑھنا شروع ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنی کنیز کو کہا کہ باہر جا کے دیکھو سورج نکلا ہے باہر۔ تو وہ آئی تو اس نے کہا کہ نہیں ابھی سورج نہیں نکلا۔ پھر وہ تسبیحات میں مشغول ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے بھیجا تو کنیز نے کہا کہ ہاں سورج نکل آیا ہے، یعنی اشراق کے ٹائم کا وقت ہو گیا۔ تو وہاں پہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن مسعود نے دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ الحمدللہ الذی اقالنا، یہ قاف کینچی والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے آج کے دن تک کے لیے ہمیں باقی رکھا زندہ، یعنی مرنے کے بعد اٹھا لیا، یعنی نیند موت کی بہن ہے نا، اسی لیے بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام سوتے وقت کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم
بسمی کا اموت و احیا، اسمی کا بھی ٹھیک ہے، بسمی کا بھی ٹھیک ہے. اے اللہ میں تیرے نام پہ جیتا اور مرتا ہوں. اور بخاری میں ہی آتا ہے صبح اٹھ کے کیا دعا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد جو دوبارہ زندہ کر لیا، اور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے. تو یہاں پہ عبداللہ ابن مسعود نے کیا دعا کی؟ الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج کے دن کے لیے ہمیں زندہ باقی رکھا. وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا، اور ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک نہیں کر دیا، ایک زندگی کا اور دن ہمیں دے دیا. یہ میں جب ایف ایس سی میں پڑھتا تھا نا، اس وقت ہم دعوت اسلامی میں تھے نا، اس وقت ہمیں یہ دعا یاد کروائی گئی تھی. اس وقت تو ہمیں نہیں پتا تھا یہ مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے، وہ تو بہت بعد میں پھر پتا چلا. بہرحال یہ دعا کوشش ہوتی ہے جب بھی سورج کو دیکھیں تو یہ دعا مانگا کریں کہ آج ایک اور دن مجھے مل گیا. الحمدللہ الذی اقالنا یومنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج کے دن کے لیے ہمیں باقی رکھا. وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا، اور ہمیں ہلاک نہیں کیا ہمارے گناہوں کے سبب. آپ اردو میں بے شک پڑھ لیں، اسلام 360 میں جا کے آپ لکھ لیں تو یہ آ جائے گا. اقالنا یومنا ھذا، کوئی بھی لفظ لکھ دیں. اقالنا الف قاف الف، اقالنا لام نون الف، قاف کینچی والا. تو یہ دعا انشاءاللہ تعالی کھل جائے گی. یہ دعا یاد کریں. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کی ہے اپنے ریفرنس سے، چونکہ حدیث موقوف ہے. نبی علیہ السلام نے یا تو تعلیم کی ہوگی، اگر نہیں بھی کی ہوگی، اگر صحابی سے کوئی دعا ثابت ہو جائے تو اس دعا کو اسی طریقے سے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر نبی علیہ السلام ہی ان کا سورس آف نالج ہیں، پھر وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں. ان کی دعائیں جو ہیں وہ امت کے لیے حجت ہیں. حجت ہیں تو امام مسلم نے نقل کی ہے نا، ورنہ تو اس کو دعا کے طور پہ نقل نہ کیا جاتا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. اسی طریقے سے دیکھیں نا صحیح بخاری میں سیدنا عمر کی دعا ہے، اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا. نبی علیہ السلام نے یہ دعا نہیں تعلیم کی، لیکن آپ کی حدیث مسلم شریف میں ہے کہ جو مدینے کے مصائب پر صبر کرے گا میں اس کا شفیع بنوں گا قیامت والے دن. اور ترمذی میں حدیث ہے مدینے میں موت مانگو، جو مدینے میں مرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. تو ان حدیثوں کو جوڑ لیں تو پھر حضرت عمر نے دعا خود بنا لی، اے اللہ مجھے اپنے نبی علیہ السلام کے شہر میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا. تو آپ اس طرح دعائیں مانگ سکتے ہیں. دعا آپ کوئی بھی مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اردو میں بھی، عربی میں بھی، جس طرح مرضی دعا مانگیں. جو محال چیزیں نہ ہوں وہ آپ نہیں مانگ سکتے. آپ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے یا اللہ میرا سارا گھر سونے کا بنا دے، تو یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے. یا میرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دے، یہ دعا نہیں. یہ محال دعائیں ہیں، اس طرح کی دعائیں نہیں. باقی جو پاسبلٹیز ہیں وہ آپ ضرور مانگیں. ایون میرا تو موقف ہے جو ضعیف روایتوں میں دعائیں آتی ہیں نا، اگر ان میں الفاظ ٹھیک ہیں نا تو مانگتے رہیں. ایون جو جن صورتوں کے فضائل ضعیف احادیث میں آتے ہیں وہ صورتیں آپ پڑھتے رہے اگر آپ کی روٹین میں، کیونکہ اگر وہ فضیلت نہ بھی ملی، قرآن پڑھنے کی اپنی تو فضیلت ہے نا. جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی. اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، 30 نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ ثواب تو ضائع نہ کریں.